حامدا ومصلیا اما بعد صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا سبق سورۃ فاتحہ کے نام۔ سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ کسی چیز کے متعدد نام اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے متعدد نام بھی اس کی عظمت پر دلالت کر رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان اور حدیث نمبر ہے 756۔ فاتحۃ الکتاب کا معنی کتاب کی ابتدا یا کتاب کا خطبہ و دیباچہ ہے۔ یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے۔ نمبر 2، سورۃ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے۔ یہ نام بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر جو ہے 875۔ مقدم کو کہتے ہیں۔ جو ہے مقدم کو کہتے ہیں، اسی سے امام ہے۔ چونکہ یہ صورت بھی سارے قرآن پر مقدم ہے، اس لیے اسے ام القرآن کہتے ہیں۔ کا معنی خلاصہ، اصل اور جڑ بھی ہے۔ چونکہ سارے قرآن کی اصل، سارے قرآن کا خلاصہ اور سارے قرآن کا مغز سورۃ فاتحہ میں ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ کا ایک نام القرآن العظیم ہے۔ یہ نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ بخاری شریف میں ہے ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورۃ فاتحہ سبع مثانی ہے اور سورۃ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 4474۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ کا ایک نام جو ہے سبع المثانی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 5، سورۃ فاتحہ کا ایک نام وافیہ ہے۔ وافیہ کا مطلب ہے پوری ہونے والی۔ باقی کی صورتیں نماز میں جتنا آپ کا دل چاہے پڑھ لیں، خواہ آدھی صورت خواہ پوری، آپ کا دل چاہے تو بس اتنا ہی پڑھ لیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور رکوع میں چلے جائیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ سورۃ فاتحہ کو نماز میں آدھا نہیں پڑھ سکتے، اس کو پورا ہی پڑھا جائے گا، اس لیے اس کو وافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 6، سورۃ فاتحہ کا ایک نام کافیہ ہے، یعنی کفایت کرنے والی۔ یہ سورت خیرات و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کو کافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 7، سورۃ فاتحہ کا ایک نام اساس بھی ہے، یعنی بنیاد، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔
نمبر 8، سورت فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فاتحۃ الکتاب ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے، یہ ہمارے استاذی و مکرمی قبلہ حضور پروفیسر حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم کی طرف سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس وظیفے کو پڑھ لے اللہ تعالی ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وظیفہ یہ کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر کسی سے بات نہیں کرنی اور فجر کی جماعت تک 41 دن 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اول و آخر دوسری پڑھے، پہلی بار تعوذ بھی پڑھے اور بسم اللہ بھی، جبکہ باقی 40 بار صرف بسم اللہ شریف پڑھے اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف اس طرح پڑھے الرحیم کا میم الحمد کے ساتھ مل جائے، یعنی الرحمن الرحیم الحمد، انشاءاللہ 41 دن پورے ہونے سے پہلے اللہ تعالی شفا عطا فرما دے گا۔ نمبر 9، سورت فاتحہ کا ایک نام الرقیہ، رقیہ دم اور تعویذ کو کہتے ہیں۔ اس حوالے سے 2 احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کسی سفر میں گئے، حتیٰ کہ وہ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے ضیافت طلب کی، تو انہوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو ان لوگوں نے اس کی صحت کے لیے سارے جتن کر لیے، لیکن کسی چیز نے اس کو شفا نہیں دی۔ پھر کسی نے کہا تم مسافروں کے اس جماعت کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی شفا بخش چیز ہو۔ تو وہ ان صحابہ کے پاس آئے اور کہا، اے جماعت، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہم نے اس کی صحت کے لیے سارے جتن کر لیے ہیں اور اس کو کسی سے شفا نہیں ہوئی، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس نفع آور چیز ہے؟ ان میں سے بعض نے کہا، ہاں، بے شک میں دم کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم ہم نے تم سے مہمان نوازی طلب کی تو تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، پس میں اس وقت تک تمہارے لیے دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کی اجرت نہیں دو گے۔ پھر انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دینے پر صلح کر لی۔ وہ صحابی وہاں گئے اور سردار پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کیا اور اس پر معمولی سی تھوک کی چھینٹیں ڈالی تو یوں لگا کہ جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو۔ پھر وہ اٹھ کر چلنے لگا اور اس کو بالکل تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر ان لوگوں نے صحابہ کو طے شدہ بکریاں دی۔ پھر کسی نے کہا ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ پھر جس نے دم کیا تھا اس نے کہا ایسا نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے یہ قصہ بیان کریں، پھر دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ دم ہے؟ پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اپنے حصوں کے ساتھ میرا حصہ بھی ملا لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خارجہ بن سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب آپ کے پاس سے واپس لوٹے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن میں ایک پاگل شخص تھا جسے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہا بے شک آپ کے یہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کے ساتھ تشریف لائے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ اس کا علاج کر سکیں؟ خارجہ بن سلم رضی اللہ عنہ کے چچا کہتے ہیں میں نے فاتحۃ الکتاب پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صرف یہی سورت پڑھی ہے؟ مسدد کی ایک دوسری روایت کے مطابق جو ہے الفاظ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا؟ تو خارجہ کے چچا نے عرض کیا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں پڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان بکریوں کو لے لو، میری عمر کی قسم لوگ تو باطل دم کر کے کھاتے ہیں اور تم نے تو سچا دم کر کے کھایا ہے۔ سنن ابی داود کتاب الطب باب کیف الرقی صفحہ جو ہے 553 ہے، حدیث نمبر 3896 ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے کلمات پڑھ کر دم کرنا گناہ نہیں۔ اگر قرآن کے الفاظ یا مقدس نام لکھ کر تعویذ بنایا جائے تو یہ شرک ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 10، اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور ایک بار فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعت صفحہ نمبر 167 حدیث نمبر 878۔ اور سورۃ فاتحہ کا نمبر 11 ایک نام کنز بھی ہے۔ کنز خزانے کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تھا انہا انزلت من کنز تحت العرش، فاتحہ عرش کے نیچے کے خزانے میں سے نازل کی گئی۔ کنز العمال
باب فی القرآن فصل فی فضائل سور والآیات، صفحہ نمبر 297 جلد 2 اور حدیث نمبر 4050۔ نمبر 12، سورہ فاتحہ کا ایک نام نور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کی جانب سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، آپ کو 2 ایسے نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ جو آدمی ان کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے اسے ایک نور عطا کرے گا۔ سنن نسائی کتاب الافتتاح اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے باب میں حدیث نمبر 913 ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و کسرہا اور باب سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت اور فاتحہ کی فضیلت میں، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 554 اور حدیث نمبر 806۔ نمبر 13، اس سورت کا ایک نام سورۃ السوال بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ السوال بھی کہتے ہیں۔ نمبر 14، اس سورت کا ایک نام دعا بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے رب تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کرو، پھر اپنی عرض پیش کرو، اس لیے اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 15، اس سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تعلیم المسئلہ کا معنی ہے سوال کرنے کا ڈھنگ، کیونکہ اس سورت میں سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق سورۃ فاتحہ کے نام کچھ عرض کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے صحیح فیوز و برکات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔